اگر کوئی ایک ایسی چیز ہے جو بالکل غیر اہم اور بے فائدہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں میں داخل ہوئی، اس نے ہمیں اپنا عادی بنایا اور پھر اس نے ہم سے ہماری صحت کو چھیننا شروع کر دیا، وہ چیز ہے چینی۔ وہی چینی جو شوگر ملز میں تیار کی جاتی ہے اور مارکیٹ میں بڑے اہتمام سے بیچی جاتی ہے، اور اسے خریدنے والوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، اور کبھی وہ شارٹ ہو جاتی ہے اور اس وقت پورے ملک میں شور مچا ہوتا ہے، چینی شارٹ ہو گئی، چینی شارٹ ہو گئی، چینی شارٹ ہو گئی۔ یاد رکھیں کہ چینی کی انسانوں کو ضرورت ہے ہی نہیں، اس کی بالکل ضرورت نہیں۔ نہ صرف یہ کہ ہم انسان چینی کے بغیر اپنی زندگیاں گزار سکتے ہیں بلکہ مزید بہتر گزار سکتے ہیں۔ اب سوچیں نا کہ آج سے 200 سال پہلے فار ایگزامپل یہ کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں کہ چینی شارٹ ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 200 سال پہلے تک چینی تھی ہی نہیں۔ تو کیا ہمارے آباء و اجداد کیا چینی کو مس کرتے تھے یا میٹھے کو مس کرتے تھے؟ بالکل نہیں۔ وہ میٹھا انجوائے کرتے تھے، لیکن خالص قدرت سے حاصل کیا گیا میٹھا، شہد کی صورت میں، پھلوں کی صورت میں۔ چینی کی نہ انہیں ضرورت تھی، نہ اس کی انہوں نے کبھی طلب محسوس کی تھی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر چینی بالکل بے فائدہ اور غیر ضروری ہے تو پھر مارکیٹ میں یہ بکتی کیوں ہے؟ اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ تو اس کا تو سادہ سا جواب ہے کہ اس کا فائدہ صرف شوگر ملز کے مالکان کو یا چینی کے بیوپاریوں کو ہوتا ہے۔ ہم میں اور آپ جو ہم چینی کو کنزیوم کرتے ہیں، اس کا ہمیں صرف نقصان ہی نقصان ہے۔ پیسوں کا تو نقصان ہے ہی ہے، ہماری صحت کا نقصان بھی ہے۔ دیکھیں، چینی میں کسی قسم کی کوئی غذائیت نہیں ہے، اس میں کوئی وٹامنس نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی باڈی کے لیے ایسینشل چیز نہیں ہے کہ جو صرف چینی سے ہی حاصل ہو سکے۔ اس میں صرف کیلریز ہیں، اور جب ہم چینی کنزیوم کرتے ہیں تو یہ کیلریز ہمارے بلڈ میں شوگر کو بڑھا دیتی ہیں، اور یہ پھر ہمارے پینکریاس کے اوپر ایکسٹرا برڈن بھی ڈالتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس سے جو ہیں وہ دانتوں کی خرابیاں، ہمارے دل کی خرابیاں اور موٹاپا وغیرہ، اور موٹاپے سے ریلیٹڈ پھر تمام اور بیماریاں، یہ سب اس سے وجود میں آتی ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ بالکل غیر ضروری ہے تو اس کی ہمیں طلب کیوں محسوس ہوتی ہے؟ تو دیکھیں، طلب اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ ہم ایک چینی کے کلچر میں رہتے ہیں، چینی کلچر میں، کہ بچپن سے ہم بچوں کو چینی دینا شروع کرتے ہیں، اور پھر ان کے ٹیسٹ برڈز ایسے ڈیولپ ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ میں جب آئرلینڈ آیا تھا تو یہاں پہ جب شروع میں یہاں کے کچھ مقامی حضرات کے گھروں میں جانا ہوا تو یہ جان کر بڑا تعجب ہوا کہ اکثر گھروں میں یہاں چینی موجود ہی نہیں ہوتی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ گھر میں چینی کی کیا ضرورت ہی نہیں پڑتی، اور پھر بعد میں مجھے احساس ہوا کہ یہ واقعی ایک بالکل غیر ضروری چیز ہے، اور اس کے بغیر یہ لوگ ہم سے کتنے زیادہ صحت مند زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو چینی ایک نشہ سا بن جاتا ہے ہماری ٹیسٹ برڈز کے لیے۔ اب جس طرح چائے ہے، چائے میں ہمیں چینی ڈالنے کی اکثر عادت ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کو، تو اگر انہیں چائے دے دی جائے جس میں چینی نہ ڈلی ہو تو وہ انہیں بالکل اچھی نہیں لگتی۔ لیکن اگر ہم اپنے ٹیسٹ برڈز کو ری پروگرام کرنا چاہیں تو ہم چائے کو چینی کے بغیر استعمال کرنا شروع کریں، اور صرف 2 3 یا 4 ہفتے میں ہمارے ٹیسٹ برڈز چائے کے لیے ری پروگرام ہو جاتے ہیں۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ ہمیں چائے جو ہے وہ چینی کے بغیر اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے، بلکہ اس کے بعد اگر کوئی ہمیں چینی والی چائے دے تو وہ ہمیں بالکل ہی اچھی نہیں لگتی۔ ابھی میں پاکستان جاتا ہوں جب، تو کبھی کبھی ادھر گھر میں چائے بنتی ہے تو غلطی سے چینی والی چائے آ جاتی ہے اور وہ مجھ سے پی ہی نہیں جاتی۔ تو یہ ٹیسٹ بڈز کا سارا ایشو ہے، اور یہ ساری گیم ہے، ایک بزنس ہے جس کو اس طرح پھیلایا گیا ہے کہ اب چینی اگر مارکیٹ میں دستیاب نہ ہو تو ایک شور مچا ہوتا ہے، اور پھر اس چینی کو بلیک مارکیٹ میں بھی بیچا جاتا ہے۔ ہم اس ایشو کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ گنے سے چینی بنانے کی جتنی شوگر ملز پاکستان میں ہیں، جتنی شوگر ملز صرف پاکستان میں ہیں، امریکہ، برطانیہ
اور جاپان میں کل ملا کر گنے سے چینی بنانے کی اس سے آدھی بھی نہیں ہے ملیں۔ حالانکہ ان جگہوں پر جو آبادی ہے وہ پاکستان کی آبادی کے ڈبل سے بھی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ چینی کی اتنی ملیں نہیں ہیں، اور جو یہ بناتے بھی ہیں تو موسٹلی یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں ادھر ادھر، اور وہ ویسے بھی اتنی را فارم میں نہیں بیچی جاتی یہاں پہ، بلکہ وہ مختلف چیزوں میں استعمال کرنے کے لیے، پریزرویٹیوز میں استعمال کرنے کے لیے وہ استعمال ہوتی ہے۔ ایک اور بات بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ پاکستان میں جو اتنی زیادہ چینی کی ملیں ہیں، تو یہ ہمیں مشکل نہیں ہوگی کہ اگر ہم وہ تھوڑا سا غور کریں کہ ان کے مالکان، زیادہ تر چینی کی ملوں کے مالکان ہیں کون لوگ، تو اس سے بھی بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو پھر یاد رکھیں کہ جو حقیقی مٹھاس ہے وہ فیکٹری کے پیکٹ میں نہیں ہوتی، بلکہ فطرت میں ہوتی ہے۔ تو ہمیں جو مٹھاس کی ایک طلب ہوتی ہے، مٹھاس کی ایک چاشنی ہوتی ہے، وہ جو ہم نے حاصل کرنی ہے، ہم کوشش کریں کہ قدرت سے حاصل کریں، نہ کہ اس مضر چیز سے حاصل کریں کہ جو کہ ہمارے موٹاپے میں اضافہ کر سکتی ہے، شوگر کی بیماریاں اور دل کی بیماریاں اور کئی اور بیماریاں بھی ہمیں لگا سکتی ہیں۔ اور ویسے بھی جب ہم چینی کو چھوڑنا شروع کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو آزاد سا محسوس کرتے ہیں کہ ہم چینی پہ ڈپینڈنٹ نہیں رہتے، اور ہمیں پھر جو نیچر کے قدرتی مٹھاس کے ذائقے ہیں وہ پھر ہمیں زیادہ اچھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں آج سے ہی چینی کو خیر باد کرنے کی کوشش کریں، اور یقین کریں کہ جب آپ چینی کی عادت کو چھوڑ دیں گے، تو میں اکثر ویڈیوز میں کہتا ہوں نا، دعاؤں میں یاد رکھیں، اگر اس ویڈیو کی وساطت سے میرے کہنے پر آپ چینی کی عادت کو چھوڑیں گے تو یقیناً انشاءاللہ مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔